فرزند آدم، وقت کے بے رحم سمندر میں کچھ موتی ایسے ہوتے ہیں جن کی آب و تاب کبھی کم نہیں ہوتی۔ دنائی کی وہ باتیں جو صدیوں پہلے صحراؤں کی ریت پر لکھی گئی تھیں آج بھی انسانی روح کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آج ہم دریافت کریں گے حکمت لقمان کے وہ مخفی راز جو نہ صرف آپ کی صحت بلکہ آپ کی زندگی گزارنے کے ڈھنگ کو بھی بدل دیں گے۔ آئیے اس سفر میں میرے ہم سفر بنیے جہاں علم ہے، ادب ہے اور شفا ہے۔ اے فرزند آدم، رات کی سیاہی میں جب بدن آرام کی طلب کرے تو اسے نیم گرم پانی کا تحفہ دے۔ یہ محض پانی نہیں بلکہ بدن کے اندرونی نظام کے لیے ایک مصفا آب حیات ہے۔ جیسے بارش زمین کے گرد و غبار کو دھو ڈالتی ہے، ویسے ہی سوتے وقت گرم پانی کا استعمال رگوں کی خشکی دور کرتا ہے اور معدے کی بھٹی کو اعتدال پر لاتا ہے۔ یہ بدن کے زہر کو حیات میں بدلنے کا فن ہے۔ اے فرزند آدم، اپنے ارادوں کو تب تک پردہ غیب میں رکھو جب تک وہ عمل کا لباس نہ پہن لے۔ حکیم لقمان فرماتے تھے کہ کچا پھل شاخ پر ہی بلا لگتا ہے، اگر اسے وقت سے پہلے توڑ کر نمائش کی جائے تو وہ مرجھا جاتا ہے۔ اپنے مقصد کو دشمنوں کے حسد اور نادانوں کے مشوروں سے بچاؤ۔ یاد رکھو، جب بیج مٹی کے اندھیرے میں چھپا رہتا ہے تبھی ایک تناور درخت بن کر ابھرتا ہے۔ اے فرزند آدم، انسان کی بلندی کا اندازہ اس کے سر سے نہیں بلکہ اس کے قدموں کی ترتیب اور پہناوے سے لگایا جاتا ہے۔ جوتے صرف زمین کی سختی سے بچنے کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ مسافر کے سلیقے کا آئینہ ہے۔ جو شخص اپنے قدموں کی دھول اور ان کی حفاظت کا خیال رکھتا ہے وہیں زندگی کے سفر میں توازن برقرار رکھنے کا ہنر جانتا ہے۔ یہ ایک خاموش پیغام ہے، آپ اپنی ذات کی جزیات میں کتنے باوقار ہیں۔ اے فرزند آدم، جب تم دیکھو کہ بڑھتی عمر کے ساتھ تمہارا غصہ برف کی طرح پگھل رہا ہے تو جان لو کہ تمہارے اندر دانائی کا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ غصہ ایک ایسی آگ ہے جو لکڑی سے پہلے خود کو جلاتی ہے۔ عمر کی پختگی کے ساتھ غصے کا دم توڑ دینا اس بات کی علامت کہ روح نے خاموشی کی زبان سیکھ لی ہے۔ یہ شکست نہیں بلکہ نفس پر وہ فتح ہے جو انسان کو حیوانیت کے درجے سے نکال کر انسانیت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کر دیتی ہے۔ اے فرزند آدم، دو خصلتیں ایسی ہیں جو خاک نشین کو بھی تخت شاہی پر بٹھا دیتی ہیں، زبان کا کفر اور وعدے کی زنجیر۔ جس نے اپنی زبان کو قابو میں کر لیا اس نے فتنوں کا دروازہ بند کر دیا، اور جس نے اپنے قول کو نبھایا اس نے لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بنا لیا۔ قدر و منزلت ریشمی لباس سے نہیں بلکہ کردار کی ان دو مضبوط بنیادوں سے قائم ہوتی ہے۔ اے فرزند آدم، جس گھر کے فرش کو آلودہ کیا جائے اس گھر کی دیواروں سے برکت رخصت ہو جاتی ہے۔ زمین اللہ کی بساط ہے اور گھر سکون کا گہوارہ۔ فرش پر تھوکنا محض غلاظت نہیں بلکہ اس رزق اور چھت کی نقدری ہے جو تمہیں عطا کی گئی ہے۔ جہاں صفائی نہیں ہوتی وہاں سے فرشتوں کا گزر نہیں ہوتا اور نحوست اپنے ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ اے فرزند آدم، جب تم کسی پودے سے ہم کلام ہوتے ہو تو تم صرف مٹی سے نہیں بلکہ کائنات کی خاموش تسبیح سے جڑ جاتے ہو۔ پودے زندگی کی وہ زبان ہیں جو صرف محبت کرنے والے دل ہی سمجھ سکتے ہیں۔ جب تم ان سے بات کرتے ہو تو تمہارے الفاظ کی توانائی ان کے ریشوں میں زندگی کی لہر دوڑاتی ہے۔ بدلے میں وہ تمہارے ذہنی دباؤ اور غموں کو اپنی ہریالی میں جذب کر کے تمہاری روح کو تازگی کا تحفہ دیتے ہیں۔ اے فرزند آدم، جب سفید دودھ کی پاکیزگی اور چھوٹی مکھی کے شہد کی مٹھاس ایک پیالے میں یکجا ہو جائے تو اسے معمولی مشروب نہ سمجھو، یہ بدن کے ٹوٹے ہوئے حصار کی مرمت ہے۔ یہ مرکب بدن کے قوت مدافعت کو وہ فولادی طاقت بخشتا ہے کہ بیماریاں تمہارے قریب آنے سے کتراتی ہیں۔ یہ صرف غذا نہیں بلکہ کمزور بدن کے لیے قدرت کا ایک شاہانہ علاج ہے۔ اے فرزند آدم، جس کے لفظوں میں سچائی اور لہجے میں نرمی ہو قدرت اس کی آواز میں شہد کی تاثیر بھر دیتی ہے۔ آواز کو دلکش بنانے کے لیے گلے کی صفائی سے زیادہ
دل کی صفائی ضروری ہے، تاہم نیم گرم پانی میں نمک اور ملٹھی کا استعمال آواز کے تاروں کو وہ نغمگی بخشتا ہے کہ سننے والا محصور ہو جائے۔ یاد رکھو، چیخنا آواز کی خوبصورتی کو کھا جاتا ہے۔ اے فرزند آدم، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی کی طوالت پر لوگ رشک کریں تو اپنے دسترخوان کو چھوٹا کرو اور اپنے اخلاق کو وسیع۔ زندگی کا طویل ہونا صلہ رحمی اور کمخوری میں چھپا ہے۔ جو شخص اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے وہ اپنے بدن کو بسار خوری کے بوجھ سے آزاد رکھتا ہے۔ قدرت اس کے وقت میں برکت اور عمر میں درازی لکھ دیتی ہے۔ اے فرزند آدم، حکمت کہتی ہے کہ انسان کی تمام بے سکونی صرف دو ہی راستوں سے آتی ہے، ماضی کا پچھتاوا اور مستقبل کا خوف۔ اگر تم آج کے وسجدے اور محنت کو سنبھال لو تو یہ دو پریشانیاں تمہارے گھر کا راستہ بھول جائیں گی۔ موجودہ لمحے میں جینا ہی سکون کا واحد دروازہ ہے۔ اے فرزند آدم، جوڑوں کا درد انسان کے سفر کی زنجیر بن جاتا ہے، اور ایلوویرا وہ کنجی ہے جو ان زنجیروں کو کھول دیتی ہے۔ ایلوویرا کا گودا قدرت کا وہ لیس دار مادہ ہے جو تمہارے جوڑوں کی خشکی کو ختم کر کے انہیں دوبارہ رواں کر دیتا ہے۔ یہ تپتی دھوپ میں ابر کرم کی مانند ہے جو بوڑھی ہڈیوں کو جوانی کی لچک عطا کرنے کا قدرتی نسخہ ہے۔ حکمت کی یہ باتیں محض سننے کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے ورق پر اتارنے کے لیے ہیں۔ یاد رکھیے، علم معلومات کا نام نہیں بلکہ عمل کا نور ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ نشست آپ کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔